بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القدوس چینل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکوہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکوہ کا دست راست بنا کے روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیرکوہ نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ ان کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالی شان کارنامے سر انجام دے لیں۔ تو قصہ مختصر اب لیجئے ان کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارنامے کا بیان ملاحظہ ہو۔ حطین بحیرہ تبریہ کے مغربی جنوب میں واقع ہے، جو مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع اول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ بپا ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جم غفیر ان کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پہ جانثار ہونے کو تیار تھا۔ صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحیرہ تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستے میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داج شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمہ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پہ تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار بخش قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔
پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا، ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا، تو مسلمانوں کی حالت تیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کی حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جو اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دست کش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہو کہ ہمیں ان سلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشم زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور سلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران و ششدر رہ گیا، پھر دشمن اس پہ ٹوٹ پڑا اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پیٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لہٰذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جانثارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ الکانسار ریمنڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑا سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کی حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی آفیت جانی اور دم دبا کے بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوبہ چیز ایک ہی تھی کہ بھاگو اور جان بچاؤ۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے لو چلنے کے ایام تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑھی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھی، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی ہو گئی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے نہ بچا سکے گا سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے کے، خواہ وہ کیسا بھی ہے، دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور بلبلہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پہ اللہ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن الاثیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لیا۔ کچھ باہر بچے تو وہ حتیم کی جانب ایک ٹیلے پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اکثر کو واصل جہنم کیا۔ پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ مسلمانوں نے دریں اثنا اس عظیم صلیب اعظم کو چھین لیا جس کو صلیب الثبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضوں میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تہ تیغ کیے جا رہے تھے اور بے شمار قیدی بھی بن رہے تھے، یہاں تک کہ ٹیلے پہ بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھڑ سوار باقی رہ گئے۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو اس نے مارکے کے اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پہ بیان کی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکے میں ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر یک بارگی بڑا خطرناک حملہ کیا، یہاں تک کہ نہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے ابو جان کی طرف نگاہ دوڑائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی۔ فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹیلے تک پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔
میں اس دم زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار پھر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچایا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی جھپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر میں کیا۔ جیسا کہ سیدنا علی ابن طالب روایت بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پہ ہوتی، آنکھیں جوش انتقام میں سرخ ہو چکی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچایا کرتے۔ لڑائی کی اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار کو جو صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر جھپٹے، افضل پھر چلانے لگا، ہم نے انہیں شکست دی، ہم نے انہیں ہرا دیا۔ تو اس کباب سلطان اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمے کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہ دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ٹیلے پہ نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پہ انعام فرمایا تھا، آپ کے گندم کو رخساروں پر خوشی و انبساط کے آنسو موتی بن کر بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یادگار معرکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ساتھ ہوا۔ اس معرکے کے متعلق مغربی مورخ لینپول لکھتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے تھے۔ مسلمان ٹیلے پہ چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نوجیان اور کرک قلعے کا مالک البرنس اور نات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبت بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈفورڈ کو بھی گرفتار کیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کیا تھا۔ اس کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب قیدی بنا لیے گئے، یعنی وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے۔ ان ظالموں کو 491 ہجری سے جب سے یہ ممالک میں گھسے اتنا بڑا نقصان نہیں برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مجاڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیلاً لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپایا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے تھیں جہاں تھی صبح کے انتظار میں پڑی تھیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا۔ نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقام پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے ہاتھوں سے نہ نکل سکے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب یکجا کیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجاتے رہے۔ آخرکار صبح کی روشنی نمودار ہوئی جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا پایا تو خوف زدہ اور موتجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کے اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یک بارگی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے، جس سے انگریز مورخ کی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھی۔ ان کی بائیں جانب کوہ حتین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں پناہ نہ دیکھ کر وہ حتین کی طرف بڑھے، کسی کو اپنی پناہ گاہ بنائے، لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہی مقام اس عظیم اور محیب خونریزی کی یادگار ہونے والا تھا۔ صلیب کی لکڑی جو ایکا کے پادری کے ہاتھ میں تھی،
پادری کے کٹ کر گر جانے پر لذا کے پادری نے سنبھالی، مگر وہ ماں سلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا۔ سلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہوا۔ حتین کی سرزمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھپے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کا جسم کا کوئی مقام کھلا نہ تھا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سر تپا لوہے سے ڈھکے تھے، ان کے جسم پر نیزے اور تلوار سے زخم لگانا مشکل تھا، اس لیے پہلے گھوڑوں کو قتل کر کے سوار کو زمین پہ گرانا پڑتا، پھر اس کو مارا جاتا۔ اسی سبب سے بے شمار مال غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیبت ناک نظارے مورخ نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی تھیں اور جدھر نظر جاتی اسی طرح عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک ایک رسی میں 30 40 عیسائی باندھے گئے، 100 200 قیدیوں کو ایک جگہ بند کیا جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 40 عیسائی قیدیوں کو خیمے کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار کو ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا اور ایک سپاہی نے جس کے پاس جوتا نہ تھا اپنے حصے کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کفش دوز موچی کے ہاتھ جوتے کے بدلے میں فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حتین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی صلیب، عیسائیوں کا بادشاہ، ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گیا تھا۔ عمرہ اور نامور والیان ملک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمن صاحب طرابلس جو فوج کے پچھلے حصے پر متعین تھا میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنب کے مرض سے مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر شاکر قابل رشک حالت میں خیمے میں بیٹھا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے سوائے زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ یروشلم گائی البرنس اورنات ریجینالڈ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف بٹھایا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلد تھا، بس مرا ہی چاہتا تھا۔ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا گلاب پیش کیا جسے اس نے پیا اور پھر برنس اورنات کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان سے کہا کہ اسے بتلا دو کہ تو نے پانی پی لیا ہے جبکہ میں نے ابھی تک منہ سے بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمان جرنیلوں کی شروع سے عادت چل رہی تھی کہ جب ان کے قیدی گرفتار کرنے والوں کے سامنے کچھ کہا پی لیتے ہیں تو انہیں دلی سکون مل جاتا ہے۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی عام پہنچی، لیکن کس کا حساب؟ اس اورنات ریجینالڈ کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے، ان کو بری طرح تڑپا کر مارنے اور ان کی بدخواہی اور دشمنی میں تمام صلیبی عمرہ میں سے پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور اورنات ریجینالڈ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے اورنات کے قلعے قرق کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کا بعد میں صلاح الدین وارث بنا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرتے آئے ہیں۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام روا دوا تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی اورنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ پھر ان سے کہنے لگا کہ اپنے نبی سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کے لے جائے۔ 567 ہجری بمطابق 1181 عیسوی کو موسم میں گرما میں اورنات اپنی فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ المدینہ منورہ پھر مکہ المکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پر تول ہی رہا تھا کہ فروخ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے اورنات اپنے تخت سلطنت کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پہ مجبور ہوا۔
اس کے انہی ظلم و جور پر مبنی افعال اور وعدوں کو توڑ کر کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر اللہ نے اسے اورنات پہ کامیابی عطا فرمائی تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے واصل جہنم کرے گا۔ اب جبکہ حساب کا وقت قریب آن پہنچا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اورنات کو جنگی قیدی کی صورت میں سلطان کے پاس پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین اسے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنی ہی بار انہیں توڑتا رہا؟ میں نے بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب تو نے مکے اور مدینے کے مقدس شہروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، دوسری مرتبہ اس وقت تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا۔ اور کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا کے لے جائے؟ ہاں، اب وہ وقت آن پہنچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس وقت سلطان ناصر صلاح الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر سلطان کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کیا۔ پھر اسے گھسیٹا گیا، مشہور و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں انہیں بند کیا گیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و فرحت کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح قدوس کی تعریف اور شکرانے کے جملوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر اور لا الہ کی صدا میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔ آخر ربیع الاخر 583 ہجری 4 شنبے کے روز سلطان نے عکا کی طرف کوچ کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بھری تھی اور جس نے بقول مورخ مجاڈ کے پچھلے زمانے میں مغرب کی نہایت طاقت پر فوجوں کے حملوں کا 3 برس تک مقابلہ کیا تھا، 2 روز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ سلطان نے اہل شہر کو امان دی اور آزادی دی کہ اپنے سب سے قیمتی اسباب جو لے جا سکیں وہاں سے لے کے چلے جائیں۔ جمعے کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا۔ قاضی فاضل بھی اس موقع پہ مصر سے آ گئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ کے ساحل علاقے عکا میں پڑھی گئے۔ اس کے بعد نابلس، حیفا، قیساریہ، صفوریہ، ناصرہ، یہ کے بعد دیگرے بہت جلد بغیر کسی مزاحمت کی فتح کیے اور اسی سلسلے فتوحات میں تمام ساحل کو چند ہی باہبیف سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔ ان مقامات میں سے اکثر تو سلطان نے امن اور مصالحت کے ساتھ لیے۔ ان کے باشندوں کو اپنا مال و اسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت دی۔ مسالے ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاطفت کے سلوک میں غلطی کر رہا تھا کہ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پریشان طاقتوں کو یکجا جمع ہونے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس خطرناک غلطی کا آخر اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا، مگر کوئی اس قسم کا خیال اس کے اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن و امان دینے اور صلح کے ساتھ اطاعت کرنے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پہ تیار ہوئے، مگر ان کو بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان مانگے ہر وقت تیار تھا۔ مثلا اسقان کے لوگوں نے، جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا کیونکہ مصر کے ساتھ براہ راست آمد و رفت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کارآمد ذریعہ تھا، مقابلہ کیا۔ اور جب سلطانی فوج نے قلعے کو توڑ کر شگاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کے ارادے کو نہ چھوڑا۔ لیکن کوئی بادشاہ یروشلم نے، جو سلطان کی قید میں سلطان کے ہمراہ تھا، اہل اسقلان کو سمجھایا کہ تم اپنے بچاؤ کی بے فائدہ کوشش میں اپنے اہل و عیال کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آ کر صلح اور امن کی درخواست کی اور سلطان نے بقول مجاڈ ان کی شجاعت کی داد دینے میں جو شرائط پیش کی منظور کر لیں اور اپنے بادشاہ کی نسبت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو 1 سال کے اختتام پر آزاد دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرتا اور کچھ مال و متاع دے کے رخصت کر دیتا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین رحم اللہ علیہ کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا اور اسی ایک بڑے مدعے کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اسی غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کوششیں کی، اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر و تحمل کے ساتھ کیا
اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ فتح اسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلاء اور ہر فن و علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہوئے تھے ساتھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک طرف بڑھی ہوئی جماعت سے مٹبھیڑ ہوئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شہزادگان والا مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام امراء و مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور ان سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پراثر تقریر کی اور کہا، اگر اللہ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی بھاری نعمت کے مالک ہوں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصے میں اسی مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہ ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہیں۔ اتنا زمانہ اس پہ فرنگیوں کے قبضے کا گزر گیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد سعی اور سرگرمی دکھانی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔ غضب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے، کافروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنا رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس، اللہ کے پیارے بندے جوق در جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہے، جس پر ایک بلند قبہ تاج کی مانند تیار ہوا، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ براق رفتار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہوا۔ اس میں سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محراب، اس میں چشمہ سلمان ہے جس کے دیکھنے والوں کو حوض کوثر یاد آتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور مبارک گھروں میں سے دوسرا، اور دو حرمین شریفین سے تیسرا۔ وہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ ارادت مندی سے وہاں جائیں۔ کچھ عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشراف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے فضائل اور مناقب بے شمار۔ اسی سے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمریں گزاری، اولیاء، شہداء، علماء و فضلاء اور صلحاء کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ برکتوں کی سرچشمہ اور خوشیوں کی پرورش گاہ ہے۔ یہ وہ مبارک صغرا شریفہ اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء تشریف لائے، اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اسی مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت جناب روح الامین کے ہمراہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اعلی علیین کو صعود فرمایا، اسی میں سیدہ مریم علیہ السلام کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ مسجد جس کی بنا سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے، اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف کو سبحان الذی سے شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سعی سے اس کو فتح کیا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا، اور قرآن کا نصف بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بس یہ مقام کیا ہے، بزرگ و عالی شان ہے، اور یہ مسجد کیسی عالی قدر و اکرم ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس علو شان کو اس طرح بیان کرتا فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ مقام ہے کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنی کمال قدرت کی آیات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پہ دکھائیں۔ اسی مقام کی فضائل
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے۔ غرض سلطان نے ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی پیروی نہ کروں اور صغرۂ مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کو پورا کرنے تک لڑتا رہوں گا۔ حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نظر سے اس کو دیکھا، اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مرکز سے خلاصی پانے اور دوسری صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عیقا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بنا دے گا، جو اس کے دونوں ملک بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ان شہروں پر فتح اور قلعوں پر فتح نصیب کی۔ عکا، قیساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، شقیف، الغولہ، الطور، سقطیہ، نابلس، مجدلیانہ، یافا، تبنین، صیدا، جبیل، بیروت، حرقن، عسقلان، الرملہ، الداروم، غزہ، بنی، بیت الحم، بیت جبرائیل، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فورسز کے پاس تھی۔ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی فتوحات معرکہ حتین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے درمیان پوری ہو گئی تھی۔ اسی طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پہ سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی باہری بیڑے بھی منگوا لیے، جو جسام الدین لولو الحاجب چمکدار ابرو والا کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرات و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانا شروع کیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی اور کشت و خون کے جس کو وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اسی جانب منتقل کیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کرنا شروع کی۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی تیار تھی، تو اب انہوں نے کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مجانیق کو نصب کیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی تھی۔ امام ابن الاثیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کے لڑا ہے، اور یہ بات بھی ایسے ہی ہے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس کے محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بناتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں لڑنے، مرنے، موت کے دریا میں کودنے پہ ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی بھی روکا جائے تو روکے نہ جا سکے۔ پھر انہیں جہادی و قتالی ایام میں سے ایک امیر عز الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش و ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھی اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دھار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ گویا یہ ان کے لیے کور فائر تھا۔
تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت، ان کے ارادوں کی صداقت اور القدس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب معراج کی عارضی قیام گاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگائے جذبات کو دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہوا اور سوائے امان طلب کرنے کی کوئی چارہ نہ دیکھا تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دے، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نیاد معاہدوں کے جال میں پھنسا کر بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس شرط پر امان کے طالبگار ہوئے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتے ہیں۔ آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ سلطان نے اس شرط پر امان دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کے چلے جائیں، اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلامی کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے، اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور داویہ ٹیمپلرس اور استبراریہ ہاسپلرس کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیے کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعے سے یعنی دیواروں سے لٹک کر اور دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کی نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے ایسی فیاضی رکھی کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بھی شمار لوگ جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کیے۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پہ چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو ماں اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنی خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیے کی معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان نے پرواہ نہ کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایسی مثال جس پر خونخوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کے بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ 1 صدی سے زیادہ عرصے کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیا دیکھے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو روا رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیے اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد، عورتوں اور بچوں کا گرایا، وہ تاریخ کے صفوں سے پوچھ نہیں ڈالا گیا۔ گاڈفری اور ریمن وغیرہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا، اس میں فتح کی خبر لکھنے کے بعد لکھا، اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا، تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق صلیحاں اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون چلتے رہے۔ امان نامے پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں تھے سوریہ طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشیں اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیقی سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دی۔ تمام عیسائیوں کو باستثناء یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے جانے کا حکم دیا گیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ زر مخلصی جزیہ کی شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے، 5 عورت اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے، اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آن پہنچا جس پر انہوں نے یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا اور متاثر تھے کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرنے میں نہ مر گئے۔ انہوں نے کالوری اور گرجاؤں کو جن کو وہ پھر کبھی نہیں دیکھنے والے تھے روتے اور چلاتے ہوئے جا کے دیکھا، بازوؤں میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے مخلق اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ آخر وہ مہلک دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوائے جس میں لوگوں کو باہر گھسنا تھا، سب
بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایک تخت پہ بیٹھا ہوا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے بطریق بمعیت جماعت پادریان آیا، جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویریں وغیرہ، مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب زیبائش اور وہ خزانے اٹھائے تھے جن کی نسبت ایک مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت و مالیت اتنی زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا۔ اس کے بعد یروشلم کی ملکہ نوابوں بینس اور سواروں نائٹس کے ہمراہ آئی۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی جو گودیوں میں بچوں کو اٹھائے تھی اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے تخت کے قریب گئیں اور اس سے التجا کی، اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے، چھوڑتی ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو، یعنی آزاد کر دو، تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پہ بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچائے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو ان کے قیدیوں کی گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی، فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف ام الوالدین اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھایا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہٰذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدوں پر رحم کیا اور ہاسپٹلر فرقہ سبرائی کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے جا نہیں سکے۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1,00,000 سے زائد عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بلیٹو، جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصے کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائی نے 6,000 قیدیوں کو فدیہ، زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 4 یا 5,000 کمسن بچے جو اپنے مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالا تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کروسیڈروں سے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی اور مسلمان مجنونانہ ہٹ کے ساتھ درسہ دراز تک محصور رہے تھے، اور گوتری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین بے باند قوموں کے درمیان تھے بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلے سے فتح کیا تھا۔ لیکن ہماری التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہیں گے اور نہ ان تعریفوں کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین کی تاریخ کے ذمے ہیں اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ کی بجا تعریف میں مذائقہ کرنے سے ظاہر آتا ہے، آخر کار وہ ان کی تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانہ انگریز مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو اسپتال میں اسی مشترک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ جزیہ ادا نہیں کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کے عرض کی اس کے حصہ غنیمت میں 1,000 غلام اس کو دے دیے جائیں۔ صلاح الدین نے دریافت کیا، وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے؟ عادل نے جواب دیا، جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے اور اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔ تب صلاح الدین نے کہا، میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے، بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کیے جائیں۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کے لیے کی۔ مورخ لینڈ پال لکھتا ہے،
ہم جب سلطان کے ان احسانات پہ غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پہ کی، جب گاڈفرے اور تنکیڈ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزرے تھے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا تھا اور جاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کے قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ برہم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ صلاح الدین کے ہاتھوں ان پہ رحم و کرم ہو رہا تھا۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے خلاف بارکہ آرا رہے، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب المثال بن چکیں، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحم اللہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانوں کو ختم کرنا شروع کیا اور اس میں اسلامی اطوار واپس لانا شروع کیے۔ امام ابن اثیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سل بلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستگی کے بغیر اس میں نماز نہ پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا۔ فرقہ وادیہ ٹیمپلس کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصے پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلا بنایا تھا، اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے، اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستگی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا، اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ ممبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لٹکائے گئیں۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھے جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کے بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعے کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ، ہر ایک درجہ اور رتبے کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ تھے، اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے آیا تھا اور دلوں پر رقت طاری تھی۔ اذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابی المعالی محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف ممبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اس فصاحت و بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش دیوار کی ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصی کی بنا سے شروع کر کے اس کی فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کی دعا کی، اور ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پہ ختم کیا۔ پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس میں ادا کیا۔ ابن ذکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصی میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جماعت اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل و رسوا ہو کے اسے چھیڑا، اور انشاءاللہ ہر ظالم غاصب عاصم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پہ گامزن ہوں گے اور اللہ کی حضور اپنی جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے کو جائیں گے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایمہ سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجا وعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور نہایت خوش الحانی سے اور طلاقت لسانی سے اور خوف اور رجا، سعادت و سخاوت، ہلاکت و نجاکت کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر واز کہا کہ سامعین دھاڑے مار مار کے روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی۔ بعد ازاں سب سلطان کی دوام و نصرت کے واسطے دعائیں مانگنے لگے۔ سلطان ایک عرصے تک بیت المقدس میں مقیم رہ کر معاملات ملکی کی تدابیر میں مصروف رہا، اور محنت کے اس مبارک اور میٹھے پھل کو کھاتا رہا اور حظوظہ و لذات روحانی حاصل کرتا رہا۔ مشہور اور مضبوط مقامات میں سے سور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، اور سلطان کو اس کے فتح کرنے کی فکر تھی۔ سیف الدین علی بن احمد شفوب نے جو سور کے قریب سیدا اور بیروت میں سلطان کا نائب تھا،
سلطان کو خط لکھ کر محاصرہ سور کی ترغیب دلائی۔ سلطان 25 شعبان کو جمعے کے روز وہاں پہنچ گیا اور سور کا محاصرہ شروع کیا۔ قلعہ سور کو پانی نے محاصرین کے حملے سے بہت کچھ بچایا، تاہم سلطان 13 روز تک محاصرہ ڈالے پڑا رہا۔ ان دنوں میں سمندر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے جہازوں میں مقابلہ جاری رہتا تھا اور ایک دوسرے کی ہار جیت ہوتی رہتی تھی۔ محاصرے نے طول کھینچا تو لوگ سامان کی رسد کی کمی اور شدت سرما یعنی شدید قسم کی سردی سے تنگ آ گئے اور سلطان سے محاصرہ اٹھانے کے لیے عرض کرنے لگے۔ سلطان کی اور بعض عمرا مثلاً فقیہ عیسیٰ اور حسام الدین و عز الدین جردیک کی یہ رائے تھی کہ جب قلعے کی فصیل ٹوٹ چکی ہے اور بہت محنت اور ظرف صرف ہو چکا ہے، بغیر فتح قلعہ کو نہ چھوڑنا چاہیے، مگر اکثر لوگ بد دل ہو گئے تھے اور سلطان نے آخر کار محاصرہ اٹھا لینا مناسب سمجھا۔ آخر کار شوال میں شدید سردی کی حالت میں وہاں سے کوچ کیا۔ محاصرہ سور کے زمانے میں حنین فتح ہو چکا تھا۔ سلطان نے بدر الدین بلارم کو وہاں حاکم کر کے بھیج دیا اور خود اکا میں انتظام اور رفاع عام کے کاموں میں کچھ مدت مصروف رہا۔ 584 ہجری کے آغاز میں یعنی وسط ماہ محرم میں سلطان عکاظ سے حصن کوکب کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ شروع کیا، مگر اس مدعا کی دشواری نے بالفعل کو اس سے ملتوی کرا دیا۔ وہیں بعض والیان ملک کے سفیروں نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ دمشق کو چل دیا اور 6 ربیع الاول کو وہاں پہنچا۔ سلطان 14 ماہ کے بعد دمشق واپس آیا اور چند روز قیام کرنا چاہتا تھا، لیکن 5ویں ہی دن دفتن اس کو خبر پہنچی کہ فرنگیوں نے جبیل پہ چڑھائی کی ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس خبر کی سنتے ہی اس نے لشکروں کو طلب کیا اور سیدھا جبیل کو نکلا، لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ فرنگی اس کی آمد کی خبر سن کر وہاں سے بھاگ اٹھے اور واپس چلے گئے۔ سلطان کو عماد الدین اور لشکر موصل اور مظفر الدین کے حلب کو آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے آنے کی خبر ملی، پس وہ ملک بالائی ساحل کے ارادے سے حسن القرات کی طرف چلا اور اس کے مقابل میں ایک بلند ٹیلے پہ جا اترا اور شہزادہ ملک ظاہر اور ملک مظفر کو کہلا بھیجا کہ دونوں جمع ہو کر تیزین پر انطاکیہ کے مقابل جا اتریں اور اس طرف سے دشمن کے حملے کا خیال رکھیں۔ سلطان حسن القرات کے فتح کرنے کی تجاویز سوچتا رہا، مگر کوئی تدبیر کارگر معلوم نہ ہوئی۔ 2 دفعہ اس نے طرابلس کو تخت و تاراج کیا اور پھر اہل لشکر کی رخصت کے ختم ہونے پر ان کے پھر جمع ہونے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے دمشق کو چلا آیا اور چند روز تک وہاں رہ کر عدل گستری اور انتظام ملک اور اہتمام میں جہاد میں مصروف رہا۔ جب فوجوں کے جمع ہونے کا وقت ہو گیا تو وہ بلا دبالائی ساحل کے فتح کرنے کے عزم سے اس طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو خبر ملی کہ عماد الدین سے بڑے اتفاق سے ملاقات کر کے اس کے لشکروں کو اپنے لشکر میں شریک کر کے حسن القرات کے قریب جا اترا۔ قبائل عرب بھی پہنچ گئے تو حسن القرات کے گرد کے قلعے کے فتح کرتا چلا گیا۔ 6 جمادی الاول کو اس نے الطرطوس کو جا گھیرا اور اس کو فتح کر کے حبلہ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچتے ہی شہر پر قابض ہو گیا، مگر اہل قلعہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ 19 تاریخ کو جب اہل قلعہ عاجز آ گئے تو انہوں نے امان چاہی، جو سلطان نے دے دی اور قلعے پر قابض ہو گیا۔ 23 جمادی الاول تک وہاں ٹھہر کر سلطان نے لاذقیہ کو کوچ کیا اور شب تک اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرنگی صبح کو خبر پا کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ 3 قلعے ایک بلندی پر تھے۔ مسلمان لشکر نے نقب لگانا شروع کی اور قلعے کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالا۔ تیسرے ہی دن اہل قلعہ نے امان چاہی اور شہر چھوڑ جانے یا جزیہ ادا کر جانے کی شرط پر امان پائی۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی کے آخری برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کے دل سے دنیا کی رغبت اور مرغوب و پسندیدہ چیز کو نکال دیا تھا اور جہاد کو اس کے لیے ایسا محبوب مشغلہ بنا دیا تھا کہ صرف جذبہ جہاد ہی اس کے دل پہ چھا گیا اور جی پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات و شدائد کو اس پہ آسان فرما دیا۔ اس کی زندگی کے برس جہادی خیموں میں یا پھر گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزار دیے، دشمن سے لڑتے ہوئے یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے یا پھر ان کے قلعوں اور پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔ جو آدمی ملک کے شام اور اس کی موسم میں سرما میں سردی کی شدت یعنی اس موسم سرما کے اولوں، برفوں، پہاڑوں کی برف باریوں، یخ بستہ ہواؤں، آندھیوں اور بارشوں سے آشنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا اور تجزیہ کر سکتا ہے کہ صلاح الدین نے کس ولولہ انگیز جذبے اور ایمانی حوصلے سے اپنی رب کی رضا جوئی اور دین کو غالب دیکھنے کے لیے ان حالات میں زندگی بسر کی ہوگی۔ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے، مگر جہاد نہ چھوٹا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ مالج نے ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا، مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ نہ معلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں تمام قضا روزے پورے کیے۔ وسط صفر 579 ہجری میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وفات سے 3 روز قبل غشی کسی حالت طاری ہو گئی۔
معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تھکان اتار رہا ہے۔ 27 سفر کی صبح کا ستارہ افق پہ نمودار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی نبضیں ڈوب رہی تھی۔ شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ علیہ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت کی۔ جب آیت هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ پہ پہنچے تو یکایک سلطان نے آنکھیں کھولی، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کی۔ سلطان کے غم میں ہر آنکھ اشکبار نظر آتی تھی۔ سلیبی دنیا کے چھکے چھڑا دینے والے اس بطل جلیل کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ترکے میں کوئی باغ اور مکان نہ چھوڑا تھا۔ شاید یہ بھی مناسب رہے کہ میں آپ رحم اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور دنیاوی مال و متاع کی قلت کی طرف اشارتاً بات کر دوں۔ مجھے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس نے اپنے مولا سے اس حال میں ملاقات کی کہ ورثے میں کوئی محل چھوڑا اور نہ کوئی دنیاوی سرمایہ، بلکہ اتنی بھی رقم نہ چھوڑی کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی، بلکہ وہ ساری دولت جو اپنے پیچھے چھوڑی وہ صرف 47 درہم ناصری اور سونے کا 1 دینار شامی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آخرت میں جو نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں وہ عطا فرمانے کے لیے سلطان کو دنیاوی رقبوں، باغوں، بستیوں اور کھیتیوں، محلات وغیرہ سے بے نیاز ہی رکھا۔ اگر آپ رحمہ اللہ علیہ دنیاوی دولت جمع کرنے اور کوٹھیاں، بلڈنگیں بنانے میں مشغول ہو جاتے تو کبھی بھی اپنے علاقے آزاد کروانے، تاریخ کے رخ کو موڑنے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی استطاعت نہ پاتے۔ گویا کہ لقید بن یعمر الیادی نے کسی ایسے ہی سپوت کو ذہن میں رکھ کر یہ ابیات کہیں، تم اپنے سب معاملات اسی کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، دوستی کرنے کے لیے کھلے بازوؤں والا ہے، یعنی دوستوں پر مہربان ہے اور دشمنی کے حوالے سے جنگ کی بات کے ساتھ ہی دشمنوں کو بوجھل کر دینے والا ہے، ان پر قدرت اور غلبہ پانے والا ہے۔ وہ دنیاوی ناز و نعمت پر اترانے والا اور شیخی بھگارنے والا بھی نہیں، بلکہ یہ دنیاوی آشائشیں تو اس کی معاون و مددگار ہے، اور نہ ہی وہ ذرہ برابر ڈرنے والا ہے جب کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس پر آن پڑے۔ راتوں کو بیدار رہنے والا بیدار مغز ہے، تمہاری سوچیں اسے تھکا دیتی ہیں، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے سوچتا رہتا ہے، پھر دشمنوں پر حملے کرنے کے لیے نت نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ دشمنوں کو لاچار کیسے رکھتا ہے؟ وہ تو نیند کا ذائقہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چکھتا ہے، پھر اسے کوئی پروگرام ہی بیدار کرتا ہے۔ قریب ہے اس کا سطحی سا غصہ ہوئی دشمن کی بد مقابل کی پسلیوں کو توڑ کر نہ رکھتے، تو اس کے مکمل غصے کی کیا کیفیت ہو۔ اس کا دنیاوی مال و متاع اکٹھا کرنا بھی تمہاری طرف سے مشغول تو نہ کر سکے گا، اور نہ ہی وہ نور چشم صاحب زیادہ غافل کر سکے گا جس کی رفت و منزلت کا وہ طلبگار اور خواہش مند ہے۔ اگر کوئی عیب جو کسی روز اس کی بہادری کے سلسلے میں عیب جوئی کرے، میں تو صرف اسے یہی کہوں گا کہ سونے سے قبل اپنے پہلوؤں کے لیے نرم بستر کو نرم و ملائم کر لینا۔ بڑے بڑے ناموروں نے اس سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اس سے مقابلے کیے ہیں، لیکن ہر بار انہوں نے اسے اپنے سے 2 ہاتھ آگے ہی بڑھنے والا پایا۔ میدان جنگ میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ شیروں، خطرناک بھیڑیوں اور درندوں کو اپنے جال میں پھانس لینے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ تمام لوگوں کو چیلنج دیتے ہوئے دعوت مبازرت پیش کرتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ وہ تو ایسا ہے اگر حسب نس کے معاملے میں سب لوگوں کے ساتھ قرآن اندازی بھی کرے تو قرآن صرف اسی کے نام پہ نکلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی زندگی کے آخری برسوں پر یہ ہلکی سی مگر واضح جھلک ہے، اور در حقیقت یہی موضوع بتانے کی زیادہ لائق ہے جو ہر پہلو کو شامل بھی ہے اور مکمل ترین بھی، اور خصوصاً ان کربناک اور غمناک حالات و ظروف کے تناظر میں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یقیناً صلاح الدین جیسے زندہ افراد کی تاریخ سمجھنے سے ہی زندگی ملتی ہے، جو عزائم کو زندہ کرتے ہیں اور ہمتوں کو تیز کر دیتے ہیں، افراد کو ہم تبع سریا بنا دیتے ہیں، اور پھر یقیناً افراد کو ایک فیصلہ کن زندگی کے لیے بارکہ کرنے پہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی جہاد و قتال کی تلوار تھام کر پوری دنیا کے مظلوموں کی نصرت و مدد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق بخشے۔ یوں ہم ایک بار پھر سلطان صلاح الدین کی سنت پہ چلتے ہوئے دنیا بھر کے صلیبیوں اور یہودیوں سے قتال کرتے ہوئے ٹکرا جائے، تاکہ دنیا پر اللہ کا کلمہ بلند ہو اور صلیبیوں کے ظالم ہاتھ ٹوٹ سکیں، ان کی دہشت گردی ختم ہو اور ان کے ناپاک جسموں سے بیت المقدس سمیت دنیا کے تمام مسلمان خطے پاک اور آزاد ہوں۔ اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور آپ کے پیروکاروں پر،
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام بہادروں اور لیڈروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ صلاح الدین رحمہ اللہ پر اور ان لوگوں کے پڑوس میں اسے جگہ نصیب فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ان لوگوں کی رفاقت اور صحبت بھی کتنی ہی بہترین ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل القدوس لازمی سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے۔